الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیکہ یا سرکار دے درمل رہ دیے نظر میری آپ دے درد گدائی تے ہو دیے گزر میری۔ پڑھیے سرکار دے درمل رہ دیے نظر میں اے ہو آرزو سینے وچ مرا شہر مدینے وچ مرا شہر مدینے وچ ہواں دفن مدینے وچ روے ٹھنڈی قبر میری ہواں دفن مدینے وچ روے ٹھنڈی قبر میری۔ سرکار دے در والے
رہ دیے نظر میری۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے جمعۃ المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو توفیق بخشی ہے اور ہم حاضر ہیں۔ کروڑوں درود پیارے آقا حضور تاجدار انبیاء حبیب رب العالمین رحمت للعالمین مختار کل جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آج عنوان گفتگو کے لیے میں نے سورہ قلم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ بے شک وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر بولیں بھائی فائز ہیں۔ اب یہ آیت مقدسہ حضور کی شان میں اتنی بڑی آیت ہے کہ پورا قرآن جیسے ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ بھی حضور کی شان ہے، یہ بھی حضور کی شان ہے، یہ بھی حضور کی شان ہے، لیکن یہ آیت مقدسہ بڑی اتنی شان والی ہے کہ ہر نمازی جو نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم۔ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی، وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تو عظیم ہے، اے میرے رب تو پاک ہے اور کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ مجھے عظیم کہنے والے میں بے شک عظیم ہوں، میں بے شک ساری مخلوق اسے عظیم کہتی ہے، اور رب اپنے مصطفیٰ کے اخلاق کو عظیم کہتا ہے۔ حضور کے اخلاق کو کیا کہتا ہے؟ عظیم۔ اس پر امام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، یہ جو رب نے فرمایا کہ بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں، فرماتے رب یہ فرما رہا ہے کہ بے شک اے محبوب تو عظمت میں، ادب میں، تعظیم میں اور مرتبے میں پوری مخلوق میں ہر ایک سے عظیم ہے، ہر ایک سے کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خصلتیں ایسی عطا فرمائیں۔ کتنی؟ ویسے تو حضور کے پاس ہر خصلت ہے، آقا نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر 310 خصلتیں موجود ہوتی ہیں، اور ایک روایت میں 360 خصلتیں موجود ہیں، کسی میں ایک بھی پائے جائیں تو وہ جنتی ہے، کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر خصلت جو اپنی مخلوق کو عطا فرمائی، فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کو ایسی خصلت عطا فرمائی کہ کائنات میں کسی اور کے پاس ایسی خصلت موجود نہیں، نہ عظمت، نہ رفعت، نہ شان، نہ مقام، سارے مقام جو تھے وہ حضور پر نثار کرتے، حضور کو بلند منزلیں عطا فرمائی، بلند منزل پر فائز کیا۔ اور آپ آگے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام ہے جی؟ حضرت علامہ اسماعیل، بہت پیاری شخصیت ہے، قرآن کی جتنی تفسیریں کی جائیں ہر تفسیر اعلیٰ ہے، لیکن کوئی عالم اس وقت تک عالم
نہیں بن سکتا جب تک وہ تفسیر روح البیان کو نہ پڑھ لے. اور تفسیر روح البیان حضور کی شان میں، عظمت میں اس کی خصوصیت کیا ہے کہ ہر تفسیر جو ہوتی ہے ایک ہی ہوتی ہے، بھی یہ تفسیر ہے اس کی. جن کے پاس یہ تفسیر موجود ہو، اب تو اردو میں ملتی ہے، عربی میں تو پہلے موجود تھی، اس میں 3 تفسیریں ہوتی ہیں. کتنی تفسیریں ہوتی ہیں؟ ایک عید کی. پہلی کیا ہے؟ عالمانہ تفسیر. کیا ہے؟ یہ عالموں نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ بھی عالم اس سے یہ مراد لیتے. دوسری تفسیر اس کی جو ہے وہ عارفوں کی ہے. کیا ہے؟ جنہوں نے حضور کو دیکھے نا. ایک بندہ تھوڑے دن پہلے ایک پروگرام تھا تو اس میں اس نے سوال کیا کہ فلاں مولانا جو کوٹ اور پینٹ اور ٹائی لگاتے ہیں وہ حضور کی شان اتنی بیان نہیں کرتے، بلکہ اس کا سوال تو یہ تھا کہ وہ حضور کی شان بیان ہی نہیں کرتے. تو میرا جواب تھا کہ سن لیں، جو جس کو جتنا جانتا ہے اتنا مانتا ہے، اتنا. اور جس چیز کے بارے میں آپ دکاندار ہیں، چیزیں لاتے ہیں، آپ کو کوالٹی کا پتہ ہوتا ہے، یہ 1 نمبر کوالٹی ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، ہاں جی، سیکنڈ فرسٹ. اسی طرح ہے اعلیٰ کوالٹی، ادنا کوالٹی اور اس سے بھی نیچی کوالٹی، مطلب 1 2 3 آپ ایسے ہی کرتے ہیں. تو یاد رکھ لو، جو جس چیز کے بارے میں جتنا جانتا ہے اس کی اتنی خوبیاں بیان کرتا. بالکل سمجھ آئی؟ اگر جانتا ہوتا تو وہ بھی کرتا، وہ بھی کرتا. تو اگر کوئی حضور کی شان آپ کے حساب سے دیکھیں بھی نہیں کر رہا تو آپ پریشان نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہیں حضور کی شان کا. اس کو حضور کی شان کا پتہ ہی نہیں. میں نے جیسے کہا کہ جس کو جتنی کوالٹی کا پتہ ہو وہ اتنی بتاتا ہے. ہر بندہ جو ہے، اب حضور کی جو شان ہے وہ تو حضرت ابو بکر صدیق نہیں سمجھ سکے. لم یعرفنی حقیقتاً یا ابو بکر، اے ابو بکر تو بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے جو مجھے شان عطا فرمائی. جبریل امین بھی نہیں جانتے. جبریل امین بھی. ایک بار جبریل امین جو تھے حضور کے ساتھ تھے، کہا حضور اللہ نے مجھے 600 پر دیے. کتنے؟ میں ایک پر کھولوں تو مشرق چلا جاؤں، دوسرا پر میرا مغرب چلے جائے، میرے پاؤں جو ہیں وہ تحت الثری میں ہیں، اور میرا سر کہاں ہے جی؟ عرش اولا تک جاتا ہے. حضور میں ایک پر کھول دوں تو ساری کائنات ہی اس میں آ جائے. سرکار نے فرمایا جبریل ذرا کھولنا. ایک پر کھول دیا، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، 600 پر کھول دیے. آقا علیہ السلام تیرے 600 پر کھل گئے؟ بس اتنے ہی ہیں؟ جی حضور اتنے ہی ہیں. فرمایا اب محمد کا پرتو دیکھ، اب اللہ کے حبیب کا جلوہ دیکھ، اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام مرتبہ عطا کیا اس کو دیکھ. بس ایک پردہ میرے مصطفیٰ نے اٹھایا، 600 پردے جبریل امین نے ہٹائے، پر ہٹائے، ایک پردہ میرے مصطفیٰ نے ہٹایا. اس کے 600 پردے کھل گئے. حضور کھڑے رہے، انوار و تجلیات برساتے رہے. ایک پردہ میرے مصطفیٰ نے ہٹایا، جبریل امین بے ہوش ہو گئے. تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری. اگر آپ کہتے ہیں بھی اس مسجد میں، اس مسجد میں، یہ مسجد میں، فلاں مسجد میں، ادھر کاشمیہ کسی بھی مسجد میں یا کسی بھی جگہ آپ کہیں جی وہ حضور کی شان اس طرح نہیں بیان کرتے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں. اس کو پتہ جتنا کوئی جانتا ہے. میں نے تو آپ ماشاءاللہ میں نے کہا آپ تو دکاندار تاجر، آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز کیا ہے. یہ چیز آپ کو اگر نہ کہتے یار مجھے کئی ایسے وہ کہتے میں نے خود استعمال کی، اور اللہ ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے جس نے استعمال بھی نہیں کی ہوتی، وہ کہتے باجی یہ تو میں نے دیکھے کہ یہ کپڑا میں نے خود پہنا. نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو جتنا پتہ ہوتا ہے بولیں اتنا ہی بولتا ہے. جتنا حضرت ابو بکر نے دیکھا تھا رضی اللہ وہ بولے، جو حضرت عمر نے دیکھا تھا وہ بولے، سیدنا عثمان غنی نے دیکھا تھا وہ بولے، پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو دیکھا تھا وہ بولے، اور پھر جو حضرت امام حسین نے، حضرت امام حسن نے دیکھا تھا وہ بولے، پھر جو جبریل امین نے دیکھا تھا وہ بولے.
اپنی اپنی بولی بولے اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان کہنے لگے. کیا فرماتے؟ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سب سدرا والے جمع ہو کر مصطفیٰ کو تکتے رہے. اتنا تکا تک کر کہنے لگے کہ مولا مولا اس جیسا حسین، اس جیسا سونا تو نے بنایا نہیں. اس نے کہا نہیں، ابھی تو پردوں میں چھپایا ہوا. 70,000 پردے اللہ نے حضور کی ذات پر رکھے تھے، اس لیے دنیا کی کسی آنکھ نے، حضرت ابو بکر نے بھی حضور کو نہیں دیکھا. حضرت بولو نا سیدنا خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ سرکار فرماتے لم یعرفنی حقیقتاً یا ابو بکر مت سمجھنا کہ تو نے مجھے جان لیا، کسی نے نہیں دیکھا. جبریل امی کو بھی نہیں دکھایا. پردہ وہاں ہٹایا جہاں پردے ہی نہیں تھے، صرف نور ہی نور تھا. کیا تھا؟ صرف. تو بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر کہیں پہ گھٹن محسوس ہو، وہ کہیں جی یہ شان نہیں بیان کرتا، اس کو اتنا ہی پتہ ہے. آپ سنتے کئی عالم ہوتے ہیں، آپ سنتے جناب اس طرح حضور کی شان بیان کر آپ حیران ہو جاتے ہیں. ہاں جی، جتنا کسی کے پاس عطا ہوتی اتنا ہی بولتا ہے، اتنا ہی بولتا ہے. وہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت زلیخا عاشق ہو گئی تھی. کس کی؟ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام. جب عاشق ہو گئی، جس گلی میں جائے تانے ملے. کیا ملے؟ وہ کہیں جا نہیں جا، اپنے ہی زر خرید اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، اپنے غلام پر عاشق ہو گئی. وہ بیچاری تنگ آ گئی. یہ جو تانے ہوتے نا رشتہ داروں کے، قریبیوں کے، محلے داروں کے، گلی والوں کے، دکان آپس میں، یہ برداشت سے باہر ہوتے ہیں. تو جب تانے بڑھ گئے، تان و تشنیع کیا ہو گئی، تو وہ کسی اللہ والے کے پاس چلی گئی اور کیا کہا؟ توجہ کرنا. کہا حضور، اس اللہ والے سے کہا کہ مجھے محبت ہو گئی حضرت یوسف سے. کس سے ہو گئی؟ اب میں کیا ہوں؟ عزیز مصر کی بیوی ہوں، اور اس کو خریدا ہوا تھا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو خرید کر لائی تھی. اب عورتیں تانے دیتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ جا نہیں جا، اپنے خریدے ہوئے پر عاشق ہو گئی. بابا جی کیا کروں؟ بابا جی. اور اگر کوئی وہ مولوی ہوتا، ہاں جی، جھگڑیلو ہوتا، تو وہ کہتا کہ اس کا حل یہ ہے کتابیں لے آؤ، مناظرہ کر لیتے ہیں. لیکن اللہ والے مناظرے نہیں کرتے، دل بدلتے ہیں. کبھی آپ نے حضرت بابا فرید کا مناظرہ سناؤ، داتا صاحب کا مناظرہ سناؤ؟ نہیں. یہ دل پر نظر ڈالتے. دل پر کیا کرتے ہیں؟ حضور الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی الحسنی الحسینی، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا اور 5,000 لوگ مسلمان ہو کے جاتے تھے. کافر کلمہ پڑھتے تھے، ہاں جی، بے دین اور ایسے لوگ، ڈاکو، یہودی، مختلف قسم کے لوگ آتے، بس چہرہ تکتے مسلمان ہو جاتے. کوئی مناظرے نہیں کیے کسی جگہ پر. تو کیا تھا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ گئی، اس نے کہا بابا جی، ہاں جی، یہ تانے مل رہے ہیں تو کیا کروں؟ اس نے جواب دیا کہ زلیخا جی یہ ایسے نہیں مانیں گے، یہ ایسے. تو پھر بابا جی یہ کیسے مانیں گے؟ کہا جو تو نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے. ہائے ہائے ہائے، جو تو نے دیکھا ہے. وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بشر ہے، خریدا ہوا غلام ہے، خریدا ہوا. اس نے اہتمام کر دیا دعوت کا. پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ساری عورتیں مصر کی جو تانے دیتی تھی سب کو، یہ تو قرآن نے کوٹ کیا اس کو. جب ساری جمع ہو گئی تو کہنے لگی سنو، مجھ پر تان و تشنیع نہ کرو، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں. اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈالتے تھے. کیا ڈالتے تھے؟ کیونکہ جو دیکھتا تھا وہ دیکھ کر تاب نہیں لا سکتا تھا. ایک بار مصر کے اندر جب قحط آ گیا، روٹی نہیں تھی، گندم نہیں تھی، آٹا نہیں تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ مولا عوام بھوکی ہے، پیاسی ہے، قحط ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، دانے ہیں، تو کیا کریں؟
تو فرمایا ہے میرے یوسف اپنے چہرے پر نقاب پلٹ دے، جو تجھے دیکھے گا 3 مہینے تک اسے بھوک نہیں لگے گی۔ کتنے مہینے تک جی؟ 3 مہینے رجے جنہ ویکھیا یوسف کی نانی تے جنہ سونا محمد ڈٹھا رج گئے دوں میں جہان، رج گئے دوں میں۔ فرماتے ہیں کہ جو حضرت یوسف کو تکتا تھا 3 منتھ تک، 3 مہینے تک اس کو بھوک نہ لگتی تھی، رب کعبہ کی قسم جس نے میرے مصطفیٰ کو تکا زندگی بھر بھوک ہی نہیں لگی، زندگی بھر اس نے برداشت کیا، اس نے ایسا کر لیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں، انہوں نے کہا جو تو نے دیکھا ہے بولنا ذرا، وہ بولو تو صحیح، مجھے بھی عادت پڑ گئی بولو تو صحیح۔ انہوں نے دعوت کر دی بھی، ہاتھ میں سیب پکڑا دیے، پھل پکڑا دی، فرمایا کہ جب میرا یوسف آئے میں جا کر کہتی ہوں وہ کریم ہے، میری بات مان جائے گا، جب وہ یہاں سے گزرے تو تم استقبال کرنا۔ اور ان کا مصر کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی جب مہمان آتا، بڑی شخصیت آتی، جیسے ہمارے ہاں پھول پکڑے ہوتے ہیں، وہ پھل پکڑتے۔ کیا پکڑتے؟ پھل محبت کی نشانی ہوتے ہیں، پھول بھی محبت کی نشانی۔ فرمایا ان کو کاٹنا، کیا کرنا؟ انہوں نے پھل پکڑ لیے، چھریاں پکڑ لی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جناب حضرت زلیخا گئی، اس نے کہا کہ آپ تو کریم ہیں، آپ کا جانا کچھ نہیں اور میری عزت بن جانی ہے۔ یہ جو تانے ملتے ہیں، تشنیع ہوتی ہے، تان زنی ہوتی ہے، اس سے میری جان چھوٹ، بس ایک بار اپنا پردہ، اپنا نقاب ہٹا دے۔ کیا کر دیں؟ ایک بار نقاب ہٹا کر اپنا ذرا دیدار انہیں کرائیں جو تانے دیتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، بولیاں بولتے ہیں۔ انہوں نے تجھے دیکھا جو نہیں ہے، تیری شان کو جانتے جو نہیں ہے، اس لیے باتیں کرتے۔ لوگوں جو جان جاتے ہیں، جنہیں پتہ ہوتا ہے کوالٹی کا، عظمت کا پتہ ہوتا ہے، وہ تانے نہیں دیتے، زبان دراز، وہ تو شانیں بیان کرتے۔ وہ کہتے میرے ڈھولن جیسا اور نہ کوئی، میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، تے تساں ساڈا محبوب نہ ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا بھی وہ جب دیدار دکھائے گا تو بیان اب اسی پر۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ شانیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں، یہ مقام ہے، یہ وقار، کوئی جتنا جانتا ہے اتنا ہی مانتا۔ اب کیونکہ 1:07 تو ہو چکے ہیں، تو حضرت جو فرما رہے ہیں بھی اسی پر آگے بیان کریں، تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن ٹائم کم ہے، اگر جو بات کر رہا ہوں وہ بھی مکمل ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ باقی آپ کا حکم جو ہے وہ سر ماتھے پہ، کوئی بھی بزرگ ہے جو بڑے ہیں، جب وہ بات کہتے ہیں تو کوئی اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی پر بات ہو جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، جو جتنا جانتا ہے اتنا بولو تو صحیح۔ آپ کو کسی کی شان کا نہیں پتا تو آپ نے باتیں ہی کرنی ہیں، اشارے ہی کرنے۔ ہاں جی، جب پتہ نہیں ہوتا کسی کا تو کیا وہ جانے؟ جانتا وہ ہے، جانتا جب جان آ جاتی ہے، جان ہو جاتی ہے تو پھر پہچان آ جاتی، پہچان ہوتی ہے تو تعلق بن جاتا، تعلق جب تعلق بن جاتا ہے تو پھر وہ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا، انہوں نے کہا کتنی بار جی؟ 1 بار۔ کتنی؟ کیا ہوا؟ عورتیں آ گئیں، پھل پکڑ لیے، پھل پکڑ لیے۔ ادھر جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا نقاب پلٹا۔ کیا پلٹا جی؟ قرآن پڑھیے گا جا کے۔ جب نقاب پر انہوں نے نعرہ بلند کیا، اکبر نہ ہو، نعرہ بلند کیا، آپ کی عظمت کا، آپ کی شان کا، آپ کی وقار کا، آپ کا جب نور دیکھا، چہرہ دیکھا، وہ تو کہتی تھی کیا ہے؟ بشر ہے۔ آج بھی کچھ لوگ حضور کو بشر کہتے ہیں۔ مت ماری گئی، مت ماری گئی، وہ کہتی تھی یہ بشر ہے۔ کیا ہے؟ تھا بشر ہی۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ بولنا، لیکن ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ تیرا اور میرا تھوک کسی پر پڑ جائے تو اس میں جراثیم ہے، وہ بیمار ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کا لعاب دہن
کسی پر پڑ جائے تو اسے شفا مل جاتی. ہاں بشر تھے، تیرا میرا تھوک ہنڈیا میں پڑ جائے، ہنڈیا خراب، میرے بچے آپ کے بچے نہیں کھائیں گے، تھوک پڑ گیا. مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک، لعاب دہن مبارک حضرت جابر کی ہنڈیاں میں ڈل جائے تو 10 بندوں کا کھانا تھا، 1500 صحابہ کھا جائیں. ہاں میرے مصطفیٰ بشر تھے، تیرے اور میرے پسینے سے بدبو آتی ہے. کیا آتی ہے؟ یہ ابھی میں پہن کر آیا ہوں، نہا کر آیا ہوں، خوشبو سنت ہے نا لگا کر آیا ہوں، یہ پسینہ آئے گا. چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی جب قریب جائیں گے تو اسے سمیل آئے گی. کیا آئے گی؟ ایک واحد ہستی ہے حضور تاجدار کائنات کی. فرماتے جب آپ کا پسینہ آتا تھا تو ہر طرف فضا خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی. ہاں میرے مصطفیٰ بشر تھے، بشر تھے. آپ کا لعاب دہن کڑوے کنویں میں گر گیا تو اسے بھی میٹھا کر دیا. ہاں میرے مصطفیٰ بشر تھے. حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی تھی، آنکھ لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے. مصطفیٰ تلوار لگنے کی وجہ سے آنکھ نکل گئی. آپ نے فرمایا آنکھ لینی ہے کہ جنت؟ آنکھ لینی ہے کہ؟ انہوں نے کہا حضور جنت اپنی مرضی سے عطا کر دیں، آنکھ میرے کہنے پر عطا کر دیں. ہاں جی، میں یہ سمجھانا کیا چاہتا ہوں، جس کو جتنا پتا ہے وہ اتنا ہی بولتا ہے، اتنا ہی بولتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں اگر میرے مصطفیٰ کا نور ظاہراً کوئی دیکھ لیتا، ظاہراً وہ جو 70,000 یہ پردے تھے اس کو ہٹا کر کوئی دیکھ لیتا تو وہ زندہ نہ رہتا، اس کی آنکھیں برداشت نہ کر سکتی، کلیجے پھٹ جاتے، کلیجے. یہی بات شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ لکھی کہ میرے والد گرامی حضرت ولی اللہ محدث دہلوی حضور نے خواب میں دیکھا. کہا حضور یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا، ہاتھ کٹ گئے تھے، ہاتھ کٹ گئے تھے. حضور آپ کو لوگوں نے دیکھا، کسی کے ہاتھ نہیں کٹے، کسی کے. آپ نے فرمایا کہ یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کٹے تھے، مجھے دیکھ کر گردنیں کٹ گئی، گردنیں کٹ گئی، گردنیں کٹ گئی. اور اپنی جان حضور کے قدموں پر نچھاور ہونے لگی. نچھاور، اپنی جان کی پرواہ نہ ہوئی. وہ سیدنا صدیق اکبر کے والد نے، ابو قحافہ نے کوئی بات حضور کی شان میں کہہ دی جب کلمہ نہیں پڑھا تھا. کلمہ، سیدنا صدیق اکبر نے تھپڑ مارا اپنے باپ کے منہ پر. یہ بات میرے حضور کے پاس گئی کہ ماں باپ کی قدر تو ہر مذہب کے اندر ہے، ہر مذہب میں ہر جگہ پر جتنے مذاہب ہیں ماں باپ کی، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ حضور کے خاص فیض یافتہ ہو کر تھپڑ مار دیا باپ کے چہرے پر. تو سیدنا صدیق اکبر کو بلایا میرے مصطفیٰ نے. حضور نے پوچھا ابو بکر تو نے باپ کو تھپڑ مارا؟ کہا حضور تھپڑ تھا اس وقت میرے پاس، اگر تلوار ہوتی تو تلوار مار دیتا. فرمایا وہ کیوں؟ کہا حضور اس نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی، ہمارا باپ باپ نہیں جو آپ کی بات، آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو آپ کی شان کے خلاف ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ اور باتیں کر رہے ہیں. باتیں کرتے کرتے ایک بات کہی حضرت ابو بکر کے بیٹے، ابا جان کئی بار ایسا ہوا غزوہ بدر میں، غزوہ بدر میں کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، آپ میری تلوار کے میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، میں نے باپ سمجھ کر. سیدنا صدیق اکبر جلال میں آ گئے. فرمایا بیٹے تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، رب کعبہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو محبوب کا دشمن سمجھ کر مار دیتا، حضور کا دشمن سمجھ کر. ہمارا سودا حضور سے ہے، سگا باپ بھی ہے تو حضور کی وجہ سے، ماں ہے تو حضور کی وجہ سے، رشتے سب حضور پر نثار ہیں. تو میں نے کہا کہ جو جتنا جانتا ہے جو، اور یہاں پر وہ حدیث پاک رات کا وقت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا قبرستان میں تشریف فرما ہے، جنت البقیع اللہ سب کو دکھائے ہے قبرستان، لیکن لگتا یوں ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں نا جیسے کسی باغ میں آ گئے. یہ قبریں ہیں، یہاں جائیں خوف آتا، کیا آتا ہے؟ وہاں جائیں انسیت آتی ہے، محبت آتی ہے، پیار آتا. کیوں؟ حضور کے صحاب جو لیٹے ہیں، حضور کی اہل بیت جو وہاں پر.
تو رات کا وقت ہے، توجہ سے سننا، میرے مصطفیٰ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف کیا ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ قبرستان پیچھے گئی، جب پیچھے گئی نا تو میرے مصطفیٰ میرے کریم اپنے رب سے محو ہیں، اللہ کی یاد میں کیا ہیں؟ محو ہیں، گم ہیں۔ حضرت عائشہ کے قدموں کی آواز آئی، انہوں نے آواز دی حضور کو، کیا دیا جی؟ سرکار نے فرمایا کون؟ کیا سرکار نے فرمایا؟ انہوں نے کہا من عائشہ، حضور میں عائشہ ہوں، میں کیا ہوں؟ فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ ہے بیوی، محبوب بیوی، تمام تر حضور کی ازواج میں پوچھا حضور کس سے زیادہ محبت ہے ازواج میں سے؟ فرمایا عائشہ سے۔ کس سے؟ حضور مردوں میں، فرمایا اس کے باپ سے، اس کے باپ سے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نے آواز دی، سرکار کون؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ بولیں نا، سب بولیں۔ فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ انہوں نے بھی آگے سے سمجھدار تھیں، عالمہ تھیں، یہ نہیں کہا کہ آپ کی بیوی، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی بیٹی، بنت ابو بکر، بنت، فرمایا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ کہا حضور ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا۔ ابو بکر کون؟ ابو، آپ نے من ابو قحافہ، کون ابو قحافہ؟ آپ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی، میں اس وقت حضور کسی کو نہیں جانتے سوائے اپنے اللہ، سوائے اپنے اللہ کے۔ میں واپس چلی گئی، جب واپس چلی گئی تو صبح میں نے حضور سے عرض کی حضور یہ رات کو ہوا۔ آپ نے فرمایا عائشہ ایک وقت وہ آتا ہے صرف میں ہوتا ہوں اور وہ ہوتا ہے، کائنات میں کسی کو نہیں جانتا، کسی کو نہیں پہچانتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حضرت زلیخا کدھر گئی تھی؟ بھول تو نہیں گئی پیچھے سے؟ کہاں گئی تھی؟ وہ کسی کے پاس گئی تھی، بابا جی لوگ تانے دیتے ہیں، اس نے کیا کہا ان کو بلا لو جو تانے دیتے ہیں، انہیں دیکھا نہیں نا اس لیے بولتے ہیں۔ تو سارے آگے پھل پکڑا دیے، یوسف علیہ السلام نے اپنا نقاب پلٹا، ماں جب وہ نقاب پلٹا انہوں نے نعرہ بلند کیا، کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے ماں ہاشا للہ بشرا، انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ کیا کہا جی؟ خدا کی قسم، پہلے کیا کہتی تھی؟ وہ پہلے کیا کہتی تھی؟ اسی بات کو پیر وارث شاہ صاحب نے کہا تھا، جن ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلا، جن ویکھیا نہیں ہوتے، دیکھا جو نہیں، انہیں پتا جو نہیں ہے، سمجھ جو نہیں ہے، ہاں جی ادراک جو نہیں ہے، فہم جو ان کے پاس نہیں ہے، تبھی تو وہ باتیں کرتے ہیں۔ ارے دیکھا ہوتا تو پھر باتیں نہ کرتے، پھر بشر نہ کہتے، پھر حبیب خدا کہتے۔ حبیب، بولو بھئی حبیب، یہ حبیب خدا ہیں جنہ ویکھیا نہیں ہوتے تے جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے نہیں، جنہ ویکھ لیا ہوتے وہ نہیں بولتے، وہ طنز نہیں کرتے، تشریح نہیں کرتے، تانے نہیں دیتے۔ تو جب حضرت یوسف نے نقاب پلٹا، کیا پلٹا؟ پھل کی جگہ کیا کیا؟ قطعنا ایدیہن، قطعنا ایدیہ کس کو کہتے ہیں؟ قطعنا، کاٹ دیے عورتوں نے کیا؟ اپنے ہاتھ، اور کیا کہنے لگی یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو بشر۔ تو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی مولوی حضور کی شان بیان اس طرح نہیں کرتا اس کا قصور نہیں ہے، اس کے پاس علم ہی اتنا ہے، وہ جانتا ہی اتنا ہے، اس سے آگے وہ بول نہیں سکتا، کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جنہیں پتہ ہوتا ہے، جنہیں، وہ تو کہتے ہیں میرے حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اے دنیا تے شے ہی کوئی نہیں، میرے حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کو اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا جو عقلوں میں نہیں آتا، عقل اتنی عطا فرمائی جو علموں میں نہیں آتی، حسن اتنا عطا فرمایا، حسن اتنا جو آنکھوں میں سما نہیں سکتا، آنکھوں میں سکت نہیں تھی اس کو دیکھنے کی۔ جس نے جتنا دیکھا وہ اتنا بولا، جس نے جتنا دیکھا وہ
اتنا بولا تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عظیم اخلاق پر فیض کیا ہے. کس پر؟ اس پر علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور کو جو اخلاق عطا فرمائے تھے، فرماتے ہیں وہ اخلاق کیا تھے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم کی صفوت، اللہ نے آدم کو کیا بنایا تھا؟ جتنی شانیں دی تھیں وہ حضور میں گم کر دی، ساری شانیں حضور کو دے دی. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا شکر 950 سال، کتنا جی؟ وہ بھی حضور کو دے دیا. کیا کس کو دے دیا؟ فرماتے پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص حضور کو دے دیا. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدق و سچائی اللہ نے کس کو دے دی؟ میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دے دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی رفعت دے دی. کیا دے دی؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عظمتیں دی تھی، حضرت شانیں دی تھی، حضرت داؤد کو، حضرت عیسیٰ کو، وہ ساری حضور کے اندر جمع کر دی. حضور کے اندر کیا کر دیا؟ پھر فرمایا دیکھو میرے محبوب کو، آدم دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کو دیکھو، شان ابراہیم دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو. اس لیے کہتے ہیں صحابہ کرام کہ نبیوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جہاں وہ قدم رکھتے ہیں وہ پتھر موم ہو جاتا ہے. وہ پتھر کیا ہو جاتا ہے؟ ایک پتھر کا نشان آج بھی کعبۃ اللہ کے اندر ہے، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقام. وہ قدم دیکھنا، زیارت کرنا، انہوں نے عمرہ کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس قدم کو دیکھتے اور جب رسول اللہ چلتے پتھروں پر تو پتھر نرم ہو جاتے، پتھر نرم بھی ہو جاتے، ساتھ درود بھی پڑھتے اور سلام بھی پڑھتے، درود بھی پڑھتے، اور پتھر پر لکھا ہے مقام وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ. وہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی اس وقت لگا تھا. فرماتے حضور کا قدم اور حضرت ابراہیم کا قدم ایک جیسا تھا. کیا تھا؟ رب نے کہا ابراہیم کی عظمتوں اور شانوں کو 4000 سال پہلے گزر گئے تھے، فرمایا ان کی شانیں دیکھنی ہو میرے مصطفیٰ میں دیکھو. میرے مصطفیٰ میں تمام تر نبیوں کے حسن کو جمع کیا، یوسف علیہ السلام کا حسن جمع کیا، اس سے مصطفیٰ بنایا. مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جو چنا ہوا ہو. اب فرق کیا ہے؟ آخری بات، صرف آدھے منٹ. فرق کیا ہے؟ باقی نبی نہیں چنے ہوئے، بولو نا، چنے ہوئے وہ بھی. اب مصطفیٰ کیا ہوتا ہے اور مرتضیٰ کیا ہوتا ہے؟ باقی نبی مرتضیٰ ہیں. کیا ہے؟ مرتضیٰ بھی چنا ہوا ہوتا ہے، لیکن مرتضیٰ اس کو کہتے ہیں جو بنایا جائے اور بنائے جانے کے بعد چنا جائے. پہلے بنے پھر اس کو. اور مصطفیٰ کہتے ہیں جو بنانے سے بھی پہلے، بنانے سے بھی پہلے چنا جائے. جب کچھ نہ تھا وہ خدا تھا، اس خدا نے اپنا مصطفیٰ بنانے کا ارادہ کیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. فرمایا پہلا نقش، پہلا ارادہ جو اللہ نے فرمایا تھا، فرمایا وہ نور مصطفیٰ تھا. باقی نبی چنے ہوئے، کیا بننے کے بعد چنے گئے. اور میرے مصطفیٰ بننے سے بھی پہلے نہ زمین تھی، نہ زماں تھا، نہ مکین تھے، نہ مکان تھا، نہ چنی تھے، نہ چنا تھا، نہ یہاں تھا، نہ یہاں تھا، نہ وہاں تھا، نہ اب نہ تب، نہ کدھر نہ جدھر. ارے کچھ بھی نہ تھا، وہ مصطفیٰ تھا، وہ خدا تھا. اس خدا نے اپنا مصطفیٰ بنایا. اور کیا کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچنی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وما علینا الا البلاغ.